اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگ بچ کے کہاں جائیں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے سچے مومنوں کا کیسے دفاع کرتے ہیں، اپنے پیاروں کا کیسے دفاع کرتے ہیں۔ تم میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہو، آؤ میں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ بچ کے کہاں جاؤ گے؟ بھاگو گے کہاں؟ سورۃ الحج کی ایک آیت میں آتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسے سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور منافقین اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اور یہ بھی زبان کا ایک اسٹائل ہے، اللہ مذاق اڑاتا ہے۔ بظاہر تو دیکھنے لگتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ہستی ہے وہ بھی کسی کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ مذاق اڑانا کوئی اچھی عادتوں میں نہیں ہے نا۔ تو جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا تو عربی زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے مشاکلت کا۔ مشاکلت کا لفظ کس سے ہے؟ شین کاف لام، شکل سے، یعنی جیسا وہ کر رہے ہیں ان کے جوابی حملے کے طور پر وہ لفظ آتا ہے۔ اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا تو یہ نیگیٹو سینس میں نہیں آیا بلکہ بدلہ لینے کے معنوں میں آیا، یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے یا لے گا۔ دنیا میں ایسے لوگ جو کسی کا مذاق اڑائیں، کسی نہ کسی دن ان کا بھی مذاق بن کے رہتا ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں جو لوگ دوسروں کا مذاق کرتے ہیں، دوسروں کی توہین کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں خود بھی پھنس جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مذاق تو ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا آؤ جنت کی طرف، جب وہ آنے لگیں گے تو ایک دم دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اپنا سا منہ لے کے دیکھتے رہیں گے، اور انہیں بتایا جائے گا کل تم دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے، یہ اس کا بدلہ ہے آج۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا منافقوں کو، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ان کے غلط کاموں میں ان کو چھوڑے ہوئے، اچھا کر لو اور جتنے دن ہیں دنیا کے کر لو جو کرتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں اس کی پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا میں اس نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، جو اچھا کرے اس کو بھی موقع مل رہا ہے اور جو غلط کرے اس کو بھی چانس دیا جا رہا ہے۔ اچھا کرنے والے تو خوب اچھا کر لے، اور جو برا کر رہا ہے تو بھی خوب کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن پھر جو کرو گے ویسا ہی انجام پاؤ گے، ویسے ہی تم کو ملے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، کیسے مہلت دے رہا ہے ان کو؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعنی یہ ان کی سرکشی ہے نا کہ ایمان والوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، یا مہون وہ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں غلط کام کرتا ہے لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ نہیں جاتا، اور اس طرح وہ مزید شیر ہو جاتا ہے غلط کام کرنے میں۔ دیکھیں نا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو غلط کام کرے اور فوراً کوئی مصیبت آ جائے تو آپ توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اوہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر آئندہ کے لیے اس سے باز آتے ہیں۔ لیکن منافقین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ غلط کرتے ہیں اور ان کو اور ڈھیل مل جاتی ہے، کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوتی، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو تم جو نمازیں پڑھتے رہتے ہو تمہاری تو روز شامت آئی بھی ہوتی ہے، اور دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ ہم سے زیادہ راضی ہے۔ اور اس طرح وہ پروو کرتے رہتے ہیں کہ ہماری غلط حرکتیں درست ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے، کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرتے ہیں، کس طرح؟ اپنی دنیاوی خوشحالی کے بلبوتے پر، کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، اللہ ہم ہی سے راضی ہے، اور فلاں کے اوپر یہ مصیبت آئی، فلاں کی یہ شامت آئی ہے، اس سے تو بالکل ناراض ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور ان منافقوں کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے اور وہ اس میں اندھے بنے ہوئے۔ یہاں عین میم ہا کا روٹ آ رہا ہے، ہن کہتے ہیں حیران و پریشان ہونا، بھٹکنا، سرگردان ہونا، سامنے کی چیز نہ دیکھ سکنا، کہ ان کو سچائی نظر نہیں آتی۔ اللہ یستہزئ بہم
طغيانهم يعمهون